جس کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر، اور یہ ایک کے بعد ایک بیان پھر جب مذاکرات کرنے ہوتے ہیں تو اس طرح کی دھمکیاں ظاہر ہے ایران کے لیے بھی کچھ ان کے بھی تحفظات ہیں. تو اب یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے، اب یہ کیونکہ چند گھنٹے باقی ہیں، کوئی ایکسٹینشن ہوگی سیز فائر کی، اب جنگ بندی ہوگی، معاملات کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سیریس گفتگو ہو رہی ہے، اس کو لائٹ کرتے ہیں. وہ پشاور میں بکتا ہے نا چرسی تکہ، تو اس کا بھی ایک چسکا ہوتا ہے. یہ سوشل میڈیا بھی وہی چرسی تکہ ہے جو جس کو بھی لگ جائے، چاہے پاکستان میں کسی لیڈر کو لگ جائے، اس کی پارٹی کو لگ جائے، یا صدر ٹرمپ کو ان کے بیٹے نے اس دفعہ الیکشن سے پہلے پوڈ کاسٹ پہ لگایا اور نوجوانوں کو راغب کرنے کی طرف ساری حکمت عملی ان کے بیٹے نے تیار کی تھی، اور یہ جو کمپین تیار کی وہ ساری، وہ ابھی اسی حصار میں ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پھنس گئے ہیں. انہوں نے سارا کام کیا تھا کہ وہ جنگوں کے خاتمے پہ آئیں گے، امریکہ کو گریٹ نیشن بنائیں گے اور سب کچھ کریں گے، اور سارا کام اس کے الٹ ہو رہے ہیں. جب ان پہ حد سے زیادہ تنقید ہوئی تو کل انہوں نے کہا کہ میں نے اسرائیل کے کہنے پہ حملہ نہیں کیا، اور ہم نے تو اس کو ایران کو اس لیے کیا کہ یہ نیوکلیر پاور بننے جا رہا تھا، بم چلا دیتا. آج وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کی سائٹس کو اس طرح تباہ کیا کہ تینوں سائٹس پہ ہمارے سیٹلائٹ کیمرے 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے، اس میں سے ہم نے تباہ کر دیا. یہ کسی ایک بات پہ نہیں کھڑے. رجیم چینج کرنے آئے تھے، رجیم چینج نہیں کر رہے، اب کہتے ہیں رجیم چینج ہو گئی کیونکہ لوگ شہید ہو گئے اس میں، تو ان کے صاحبزادے آ گئے علی خامنائی کے، مجتبیٰ خامنائی، تو یہ کہہ رہے ہیں رجیم چینج ہو گئی. اچھا، وہ جو رجیم چینج ہو گئی وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ آپ کو پہلے سے زیادہ ٹف ٹائم دے رہی ہے. گفتگو کا جو منظر بنایا پاکستان نے مشکل سے، بہت سچویشن سے، یہ اس کو ہر لمحہ بگاڑنے پہ آ رہے ہیں. ہاں، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے جو آج بات کہی ہے کہ ہم نے سائٹس میں ان کے کچھ پلے نہیں چھوڑا، تو وہ جو بار بار کہہ رہے تھے کہ پہلے تمہیں یورینیم پہ آنا ہوگا، تو کچھ بیک آؤٹ اس طریقے سے یہ بات پیچھے لے جا سکتے ہیں کہ اگلی بات پہ چلے جائیں، کیونکہ انہیں بہرحال ناکہ بندی ایران کی ختم کرنی ہوگی. یہ جو سیز فائر پاکستان نے کہا ہے کہ ایکسٹینڈ کر دیں، ایرانی جو امریکن قائم مقام سفیر ہے نیٹلی بیکر، وہ بھی ملی ہیں ابھی ڈپٹی پرائم منسٹر سے ہمارے، انہوں نے ان سے بھی کہا، ایرانیوں سے بھی رابطے میں ہیں کہ ظاہر ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد وہ ختم ہو رہا ہے. ایک طرف وہ بم کی کہتے ہیں تو کر لیں بھائی، آپ نے پہلے بھی بمبنگ کی ہے. ایران نے اگر ڈرنا ہوتا، انفراسٹرکچر کی تباہی تھی نا، وہ تو ہو چکی، مزید کر لیں گے آپ، تو اس کے لیے تو ان کی قوم بھی تیار کھڑی ہے. لیکن آپ کے اپنے پاس کیا ہے؟ آپ نے اپنے ووٹر کو کیا جواب دینا ہے؟ جو آپ کے پولز آ رہے ہیں وہ سارے 63% آپ ڈاؤن ہو چکے ہوئے ہیں. لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرنے کے لیے تیار ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ آپ نے جو ووٹ لیا، جو میں نے بات بتائی، وہ کس بنیاد پہ لیا تھا؟ اسی بنیاد پہ. مسلم کمیونٹی نے امریکہ میں، اس میں ہٹ کے کہ عرب ہے، افریقہ ہے، ایشین ہے، سب نے ووٹ ٹرمپ کو دیے کہ بائیڈن نے شروع کرایا تھا غزہ کے اوپر جو اسرائیل نے کام کیا، اور اس کی وہ پوری سپورٹ کر رہے تھے. تو ان کا خیال یہ تھا بطور مسلمان سب لوگوں کا کہ ہم اس کو ووٹ کرتے ہیں تو شاید یہ کچھ روکے گا. تو یہ اس پہ بھی ناکام رہے. وہاں سے ان کی گڑبڑ شروع ہوئی. انہوں نے جو ٹیرف رجیم شروع کیا، اس سے عام امریکی کو ہر چیز مہنگی ملی. تو اب جب یہ پھنس گئے ہیں تو دوبارہ راستہ بھی بنا رہے ہیں، دھمکی سے باز نہیں آ رہے. وہ اگین وہیں سے جہاں سے سٹارٹ کیا کہ سوشل میڈیا کے سحر میں مبتلا ہیں. میں تو 2 دن سے لکھ رہا ہوں کہ ہٹی کھلنے والی ہے ٹرمپ کی، تو آج دیکھیں کیا کرتے ہیں. تو وہ پہلا یہ کہ تم نے سیز فائر کی، بھائی بہت زیادہ خلاف ورزیاں کی. بھائی ایران نے کون سی کی ہے سیز فائر کی خلاف ورزی؟ کوئی بتا تو دے. آپ نے ادھر لبنان پہ سیز فائر شروع کیا، انہوں نے آپ نے ہرمز کھول دی، آپ نے ناکہ بندی شروع کر دی. پھر وہ کیا کریں؟ وہ کوئی ہاتھ باندھ کے تو مذاکرات نہیں کر رہے تھے نا آپ سے. وہ تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ اصل بات ایشو یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے جو پریشر تھا کہ آپ کے دباؤ میں آ کے وہ کوئی بات کریں گے، انہوں نے نہیں کی. انہوں نے نقصان کرا لیا، وہ اور بھی نقصان کرانے کو تیار ہیں. آپ ان کو اب یہ مشورے نہیں دے سکتے کہ انفراسٹرکچر اور تباہ ہو جائے گا. وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو ایسے میں جب دنیا سمجھا رہی ہے تو یہ صدر ٹرمپ کے سمجھنے کی بات ہے، امریکن انتظامیہ کے سمجھنے کی بات ہے کہ بھئی آپ کر کیا رہے ہیں؟ اپنے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے تباہی کر رہے ہیں. کیوں آپ کے اتحادی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے انہی حرکتوں کے اوپر؟ بلکہ لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ تو پھر ایٹم بم کے کچھ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اس کے وہ مجھے کورس دے، میں چلاؤں گا. روکا وہاں پہ ان کو، کیونکہ جب یہ کہہ رہے تھے نا تہذیب اڑا کے رکھ دوں گا، تو اس کا مطلب ہی یہی تھا. تو وہاں امریکہ میں بھی ان کے اوپر بڑے ٹھیک ٹھاک لوگوں نے ریزائن کیے ہیں. ریزنٹمنٹ آ رہی ہے. جو ریڈیکلز ان کے ساتھ تھے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو یہ بہرحال دنیا کو ایک نئی آگ میں جھونکنے سے روکنے کے لیے اللہ نے پاکستان کی قیادت کو ایک موقع دیا، اور ہماری قیادت کوشش کر رہی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے کسی بھی طریقے سے. ورنہ یہ دونوں اطراف سے مجھے کوئی خیر کی خبر نظر نہیں آ رہی.
صحیح جی آیا صاحب. اچھا اب لگتا تو یہی ہے نا پھر یہ خود ہی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے کہ ابھی نوید صاحب بھی بات کر رہے تھے, عامر صاحب بھی, کہ کبھی کہتے ہیں ہم نے فضائیہ ختم کر دی ایران کی, بحری ختم کر دیا بحریہ کو, اور پھر رجیم چینج کر دی, اور کبھی کہتے ہیں جی اب میں ایک عظیم ڈیل کرنے جاؤں. مطلب کنفیوژن نظر آ رہی ہے, اور ایسی سچویشن میں پھر ایران کے بھی اپنے تحفظات ہیں, تو یہ کیا ہوگا معاملہ, کس طرح طے پائے گا؟ دعا ایک تو انسائڈر ٹریڈنگ کی بہت زیادہ اب بڑھتی جا رہی ہے الزامات کے, ٹرمپ صاحب کے جو بیانات ہیں اس سے جو اتار چڑھاؤ آ رہا ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہے, تو ظاہر ہے وہ اس پہ بھی اب چونکہ لوگوں کی نظر چلی گئی ہے تو بڑا مائنیوٹلی اس کو دیکھا جا رہا ہے. دوسرا, ٹرمپ صاحب صرف ایک کام کر رہے ہیں, ہماری مشکلات بڑھا رہے ہیں پاکستان کی, کیونکہ ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں ان کی میزبانی کرنے کے لیے, ایرانی بھی آئیں اور یہ بھی آئیں اور آ کے بیٹھیں اور مسئلہ حل کریں, لیکن مجھے مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. اب کچھ تھوڑی مایوسی مجھے اس وقت آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے ہو رہی ہے, اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عظیم ڈیل کرنے بھی جا رہا ہوں اور مذاکرات شروع بھی ہو جائیں گے, اور شاید کوئی یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ کل صبح شاید آ رہے ہوں وہ ایرانی بھی, اور وہ بھی. بہرحال سب ابھی تک تو چونکہ کنفرمیشن کسی چیز کی نہیں ہے تو ہیر سے ہے, اور کسی ذریعے کے حوالے سے آ گئی اور نہیں آئی. مجھے اب یہ جتنے بھی مسائل اس وقت چل رہے ہیں نا اس کا حل ایک ہی نظر آ رہا ہے جی, وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے 3-4 جو ساتھی ہیں نا ان کو خدا کے لیے اقتدار سے ہٹا کے کسی سائڈ پہ بٹھا دیں. یہ کھیلتے رہیں, ان کو سوشل میڈیا بھی دے دیں, ان کو وہ اس پہ ٹروتھ سوشل پہ بھی جو مرضی یہ ڈالتے رہیں, اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. لیکن ایز پریزیڈنٹ جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پوری دنیا اس کو تشویش کی نظر سے دیکھتی ہے. لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ مطلب امریکیوں کی اب چوائس پہ بھی تو حیرت ہوتی ہے نا کہ کیسا کمال لیڈر انہوں نے چن لیا ہے جو تباہ کرنے کے پہ تلا ہوا ہے. اب یقیناً امریکہ کی وہ سپر پاور کی جو طاقت ہے وہ تو بڑی تیزی سے نیچے گر رہی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ چائنا ابھی تیار نہیں تھا, کیونکہ یہ ان ایکسپیکٹڈ وار آئی ہے اور اس میں شاید ابھی وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا کہ وہ اس کو ریپلیس کرے, اس لیے تھوڑا ٹائم تو لگے گا. ظاہر ہے اتنی بڑی مائٹ گرتے گرتے بھی بہت ٹائم لے جاتی ہے. لیکن مسئلہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ اور وہ ظاہر ہے وہ ہوتے ہیں کچھ, وہ مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے پیارے شاہ جی ہوا کرتے تھے واز ستر صاحب, انہوں نے ایک اخبار میں ایک سرخی لگائی تھی جس کا بعد میں ان کو ریگریٹ بھی تھا, اور وہ اس دن ہی اخبار کی سرکولیشن اتنی گر گئی کہ وہ حیران کن تھی اور بڑا پاپولر اخبار جا رہا تھا اس وقت. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کسی نے روکا نہیں جب وہ آپ بنا رہے تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یار میں یقین کر میرا دل کردا سی کہ کوئی روک لوے, لیکن جنہیں میرے کول بیٹھے سن کہنے واہ 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 شاہ جی تسی تے قلم توڑتا ہے, کمال کر دیا آپ نے. تو اس طرح کے لوگ جب آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اسی طرح کے بیانات دیتے ہیں, اسی طرح کی ایکشنز کرتے ہیں. جو اب دیکھیں نا ہمارے لیے ایک اور مشکل وہ ایک جو انہوں نے بات کی ہے وہ کتنی مشکل بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جنگ میں وقفہ مل گیا اور میں نے اسلحہ پھر اکٹھا کر لیا, پھر میں نے تیار, یعنی کہ یہ اس وقت لوگ کہہ رہے تھے وہ کہ جی پاکستان اس میں کو نہیں آنا چاہیے. ایرانیوں کی اپریہنشن تھی کہ یہ دوبارہ یہ وقفہ لیتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ نئے حملے کی تیاری کر لیتا ہے. تو ٹوٹل جو ابھی تک جو حرکتیں موصوف فرما رہے ہیں وہ ہماری مشکلات بڑھا رہے ہیں پاکستان کی, جو کہ نیک نیتی سے بڑی ایفرٹ پاکستان کر رہا تھا. اور آخر میں بھی ایک لائٹ بات کر دوں, وہ کہہ رہے ہیں ایران میں لیڈر کوئی نہیں ہے, تو کوئی ویلا لیڈر پھر رہا تو انہوں نے بھیج دیو, بڑی مہربانی. چلیں اب یہ تلاش کرنا پڑے گا. ہم بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں.